آج ہم جمعۃ المبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے سے، کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور تقریباً خدا نخواستہ کیا کہیں یہ ہمارے اندر تو یہ غلطیاں نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جمعے کو جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا کہ جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو غور سے سنیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر احمد صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتے ہیں ہم، اور ساتھ وظائف وغیرہ جتنی بھی بیماریاں ہیں سر سے لے کے پاؤں تک اس کی تشخیص اور علاج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو میں اس سلسلے میں کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ کسی ڈیزیز کی کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا، بلکہ جمعہ سے متعلق کچھ چند گزارشات میں نے عرض کرنی ہیں جو کہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سے مسٹیک ہو رہی ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے میری چھوٹی سی چند گزارشات ہیں کہ خدا را ایسی غلطیاں نہ کریں کہ جس سے ہمارے جمعہ کی جو نماز ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی برباد ہو جائے اور ہماری جو نماز ہے اس کا جو ثواب ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، خدا نخواستہ۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ہمارے نمازی حضرات ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک یا عیدین کے لیے جائیں تو جہاں جگہ ملے یعنی کہ پیچھے، وہیں پیچھے ہی بیٹھ جائیں، بجائے ایسا کہ نمازیوں کو پھیلان کر آگے اگر اگلی صف میں یا پہلی صف میں جگہ خالی پڑی ہے تو خدا را آپ ویٹ کریں۔ جیسے ہی نماز کے لیے نمازی کھڑے ہوں گے، جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ آگے تشریف لے جائیں، وگرنہ آپ جہاں جگہ ملے پیچھے ہی بیٹھ جائیں۔ نمازیوں کو پھیلان کر آگے کراس کر کے جانا اگلی صف میں یا آگے جا کر خالی جگہ پہ بیٹھنا یہ بالکل نامناسب ہے اور گناہ کا عمل ہے۔ دوسرا، نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں جماعت کے لیے تو جو صفیں ہیں وہ بالکل سیدھی کریں۔ صفیں جو سیدھی کرنے کا بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی ایڑیاں ہیں، ایڑیاں آپس میں ملائیں گے۔ کسی کا پاؤں چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، ہم آگے انگوٹھے ملاتے ہیں، انگوٹھے نہیں ملانے بھئی۔ اگر بچے ہیں تو اس کا ظاہر ہے پاؤں چھوٹا ہوگا، تو اگر انگوٹھے ملائیں گے تو صف کیسے سیدھی ہوگی؟ اپنی ایڑیوں کو ایڑیوں کے ساتھ ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں اور صفوں کو سیدھا کریں۔ یہ دوسرا ہماری مسٹیک ہے۔ تیسری یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے، ایک نمازی ہے وہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 60 سال کا نمازی ہے، کوئی 20 سال کا نمازی، اتنے پرانے نمازی، تو کیا ضرورت ہے پاکستان میں ائمہ کرام کو، جو ہمارے امام ہیں، جمعۃ المبارک پڑھانے والے امام صاحبان ہیں، وہ ہر جمعے کو یہ ہر نماز سے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ مسجدوں میں بھی بڑے بڑے سٹیکر بھی لگے ہوتے ہیں، اشتہار بھی لگے ہوتے ہیں، اپنے موبائل بند کر لیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ کس طرح آپ کو سمجھایا جائے؟ پیار سے تو آپ سمجھ نہیں رہے، اب کیا کیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بھائی جیسے نماز کے لیے داخل ہو مسجد میں، موبائل آپ نے بند کر لیں۔ سمجھا کہ علماء تھک گئے، ہر دفعہ اعلان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تیسری غلطی ہے کہ اپنے موبائل جو ہے وہ آف کر لیں جیسے ہی نماز کے لیے جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ گھر میں رکھ کے جائیں۔ اتنے کون سا بزنس مین ہے کہ جو پوری دنیا آپ نے ہتھیلی پہ اٹھا رکھی ہے، اگر آپ کا موبائل آف ہو گیا تو دنیا جو ہے وہ الٹ جائے گی، پورا نظام جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ بھائی 10-15 منٹ کے لیے کیا آخر آ جائے گی، کیا قیامت آ جائے گی اگر آپ موبائل گھر میں رکھ کے تشریف لے جائیں؟ تو یہ تیسری غلطی ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے، عربی کا خطبہ، تقریر نہیں، عربی کا جب خطبہ شروع ہو جائے، جمعے کا ہو یا کہ عیدین کا ہو، تو آپ خدا را اگر کوئی نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آپ سنتے پڑھ رہے ہیں تو وہ سنتے ترک کر دیں، سلام پھیر دیں جیسے خطبہ شروع ہو جائے عربی کا۔ عربی کے خطبے کے دوران کسی قسم کے نوافل، کسی قسم کی سنتیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ غور سے آپ جو ہے وہ خطبہ سنیں، اور ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے کسی کو، اتنی ادب سے بیٹھنا ہوتا ہے کہ خطبے کو غور سے سننا ہوتا ہے۔
اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر نمازی حضرات پہلا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب دوسرے خطبے کے لیے امام بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل کوئی شرن اس میں کوئی وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ جس نیت سے بیٹھیں، جس انداز سے بیٹھیں، ایک ہی انداز بیٹھنے کا ہو، نہ کہ اس کی اشکال چینج ہو جائے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جیسے خطبہ کے لیے عربی میں خطبہ جو ہوتا ہے، امام صاحب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سارے نمازی جو ہے وہ خطبہ پڑھنے والے کے چہرے پر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خطبہ پڑھنے والے کے چہرے کی طرف دیکھ کے خطبہ سنتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ کوئی عام نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی جو ہماری مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نمازی حضرات، چلو جس کو جلدی ہوتی ہے وہ دعا مانگنے کے بغیر چلا جائے، کوئی جائز شرعی عذر ہو تو دعا مانگنے سے کے بغیر وہ جا سکتا ہے گھر میں، وگرنہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یوں ہی سلام پھرا، یوں ہی جناب دعا ختم ہوئی، سارے کے سارے یا کچھ آدھے یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ وہ رہ جاتا ہے مسجد میں، باقی سارے کے سارے ایسے بھاگیں گے جوتیوں کی طرف، ایسے بھاگیں گے باہر نماز کو ختم کرنے کے بعد، جمعہ کی فرضوں کی ادائیگی کے بعد وہ ایسے بھاگیں گے مسجد سے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو مشکل آ گئی۔ یہ یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جمعۃ المبارک کی 14 رکعتیں ہیں، 4 سنت 2 فرض، 4 سنت 2 سنت 2 نفل، یہ پوری کی پوری رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ اس مسئلے کا پتہ ہے کہ وہ بقیہ جو سنتے ہیں فرضوں کے بعد کی وہ گھر جا کے پڑھ سکتا ہے یا کہ دکان میں جا کے پڑھ سکتا ہے، جس کو اس مسئلے کا پتہ ہے، وگرنہ جس کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے آپ تو جا کے گھر میں پڑھ لیں گے، دکان میں جا کے پڑھ لیں گے، لیکن جو آپ کو دیکھ کے جوتی اٹھا کے بھاگ رہا ہے، باقی سنتے ہیں اس کے پھپھڑ نے پڑھنی ہے۔ بھائی یہ پوری رکعتیں پڑھ کے جائیں، کوشش کریں کہ یہیں پہ آپ رکعتیں پڑھ کے جائیں۔ اگر آپ مسجد سے نکل گئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہو جائے، ایسا کوئی کام میں آپ پھنس جائیں، ایسی مصروفیت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ بقیہ سنتیں نوافل نہ پڑھ سکیں، تو آپ کی رکعتیں پوری نہیں ہوئی، آپ 2 فرضوں کی رکعتیں پڑھ کے آپ بھاگ گئے، تو پھر یہ جمعے کی رکعتیں تو رہ گئیں، تو پھر آپ نے ادھورا جمعہ پڑھا۔ یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو خدا را جمعہ کی 14 رکعتیں ہیں، اگر خطبہ عربی کا پڑھنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ امام صاحب جو ہے وہ جمعے کے دوران خطبہ سے پہلے ٹائم دیتا ہے کہ بھئی سنتیں ادا فرما لیں، آپ سنتیں ادا فرما لیں۔ اگر پھر بھی رہ جائیں، لیٹ ہو جائے، تو پھر آپ بعد میں سنتیں لوٹائیں، اپنی جو 14 رکعتیں ہیں وہ پوری کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی زندگی جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھتے رہیں، درود شریف کی تسبیحات پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اور آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے، عصر کی نماز کے بعد، فرضوں کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نہیں اٹھنا، مرد ہیں خواتین ہیں، عصر کی نماز جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے رہیں اور 80 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ آپ 80 دفعہ پڑھیں گے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ العزیز 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اور کیا چاہیے؟ دل آزاری کی معذرت۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔